یہ کہا انما یرید اللہ، بے شک کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے. بہت سے لفظ استعمال ہوئے اردو میں. ایک لفظ ہے بس، کہ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے، یعنی جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. یہ والا ارادہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ باقی سارے ارادے ایک طرف، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے. بھئی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اب آئیے ذرا میں ایک اور آیت پیش کر دوں. انما امرہ، وہاں پہ بھی اللہ نے انما کہا، سورہ یاسین. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو چیزوں سے کہتا ہے ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی. کون فیکون. تو اللہ نے وہاں پہ بھی انما کہا، تو اللہ اپنا ارادہ سمجھا رہا ہے کہ کن فیکون کی منزل ہے اس کا ارادہ. کتاب التوحید شیخ صدوق نے لکھی ہے، 9 سال لگا کے مجھ حقیر نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، تو اس لیے جو پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے وہاں سے پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا، کم مولا کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ اللہ چیزوں سے کہتا ہے ہو جاؤ اور چیزیں ہو جاتی ہیں؟ وہ کہتا ہے کون اور فیکون، چیزیں ہو جاتی ہیں. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہا. اگر وہ کہے کہ ہو جاؤ اور چیزیں ہوں تو پھر ارادہ کیسا؟ ارادہ کیسا؟ اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ بس وہ ارادہ کرتا جاتا ہے، چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس کا ارادہ ایسا ہے. وہ اللہ جس کا ارادہ ایسا ہو وہ کہتا ہے انما یرید اللہ. اس اللہ کا ارادہ بس یہ ہے اے اہل بیت کہ رجس کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب آئیے، تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ انما ارادے سے متعلق ہے، تو ترجمہ یہی بنے گا جو میں نے بھی پیش کیا. اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات. وہ کہتا ہے نہیں، کچھ بھی ارادہ نہیں، جو یہ ارادہ ہے، یعنی جو اس ارادے کی اہمیت ہے وہ کسی ارادے کی نہیں. دوسرا بھی سن لیجیے ترجمہ. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، لیذھبا سے متعلق ہے انما، تو اب ترجمہ بنے گا انما یرید اللہ لیذھبا عنکم رجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس آپ سے رجس کو دور رکھے، یعنی کسی اور سے نہیں، بس آپ سے رجس کو دور رکھے. پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں بات کو یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو اب کچھ کا یعنی عقیدہ یہ ہے، کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ انما لیذھبا سے متعلق ہے، ارادے سے متعلق نہیں ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ اے اہل بیت صرف آپ سے رجس کو دور رکھے. نہ جاننے کتنی چیزوں سے رجس دور ہے، لیکن اللہ کا رجس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پیش کروں گا. شاید اگر آج موقع ملا تو آج، نہیں تو پھر کل پیش کروں گا. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ انما یطہرکم سے متعلق ہے. تو اب ترجمہ بنے گا اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ رجس کو آپ سے دور رکھے اور بس آپ کو ایسا پاک رکھے. سب کو نہیں، بس آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب ایک انما، لیکن ترجمے 3 بن رہے ہیں کیونکہ 3 فعل مضارع آئے ہیں. اب آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے بھی متعلق ہو، جو بھی پیش کریں گے عظمت صرف آل محمد کی ثابت ہوگی. انما کسی سے بھی متعلق ہو، عظمت صرف آل محمد کی، کیونکہ اہل بیت سے متعلق آیت ہے. اب پیش کر رہا ہوں آیت جوادی آملی نے، جنہوں نے جو تفسیر لکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 90 برس کے ہیں اور 100 جلدوں پہ مشتمل تفسیر لکھ رہے ہیں. نام ہے تسنیم. 40 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں. 700 800 صفحے کی ان کی ایک ایک جلد ہے. اب پریشان ہو کے مجمع سن رہا ہے، مجھے نہیں معلوم توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. آیت تطہیر سے متعلق انہوں نے ایک بحث کی ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. شاید آپ نے کسی سے سنا ہو، شاید مجھے سے سنا ہو، لیکن سن لیجیے آج. وہ کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھبا عنکم رجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو رجس سے دور رکھے.
اگر تھوڑا سا غور کریں کہ تو ایک شاید جدید مطلب ہے، بہت اس میں ایک نئی انہوں نے جدت پیدا کی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر معاذ اللہ یہ فرماتا کہ اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت تو معاذ اللہ رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ انہیں دور رکھے گا. لیکن نہیں، اللہ نے یہ فرمایا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا لیکن میں دور رکھوں گا. نہیں، توجہ. آغا جوادی عملی کہتے ہیں اللہ فرمائیے رہا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. رجس آل محمد کے پاس آنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ دور رکھے گا. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. تو اب بات واضح ہو گئی نا، جو آل محمد کے پاس نہ آئے وہ رجس ہے.